جس ملک میں کھلے عام پکچر، ٹی وی، موبائل، سوشل میڈیا میں ماں بہن کے ساتھ رشتے جوڑے جاتے ہوں، وہاں شاعری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ گالی کہیے تو میں بک دوں ابھی۔ لوگ شاعر سے صرف شاعری سننا چاہتے ہیں اور داد دے کے ٹال دینا چاہتے ہیں، کبھی بھی شاعر کو اس کا موقع نہیں دیتے ہیں کہ وہ قوم اور ملک کے بارے میں کچھ سوچے، قوم اور ملک کے بارے میں کچھ بولے، کیونکہ عام طور سے ہندوستان میں دہشت گرد کا مطلب ہوتا ہے مسلمان۔ جو ہمارے غیر مسلم بھائی تھے ان کو ایک خوشی تھی کہ ہم نے بابری مسجد گرا دی، لیکن نفرت نہیں تھی۔ ابھی آپ کا ایک حال ہی میں بیان آپ نے دیا تھا کہ اتر پردیش میں اگر دوبارہ سے یوگی سرکار بنتی ہے تو میں اتر پردیش چھوڑ دوں گا۔ نائکا جو ہے وہ نائکا کے سامنے رقص انداز ہوتی ہے، طوائفوں کے سامنے نہیں ناچتی ہے۔ تو ہم نے کہا اب کوئی شاعر رہی نہیں گیا، سب لونڈے چونڈے ایسے ہی ہیں، تو ان کے سامنے جانے کا میرا کوئی شوق نہیں ہے۔ آداب، السلام، میں عمیر اعظمی آپ تمام ناظرین کا ملت ٹائمز پر استقبال کرتا ہوں۔ اس وقت میں پہنچ چکا ہوں اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر منور رانا صاحب۔ آئیے ان سے حالات حاضرہ پر ہم تفصیلی گفتگو کرتے ہیں اور ملک کے حالات پر بھی منور رانا صاحب سے وارتا کرتے ہیں۔ منور رانا صاحب کے ہی شعر سے ان کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ کبھی خوشی سے خوشی کی طرف نہیں دیکھا، تمہارے بعد کسی کی طرف نہیں دیکھا، بس یہ سوچ کر تیرا انتظار لازم ہے، تمام عمر گھڑی کی طرف نہیں دیکھا۔ استقبال ہے رانا صاحب آپ کو۔ جی آداب آداب۔ سب سے پہلا سوال تو ہمارا یہ ہے رانا صاحب، آپ ایک شاعر ہیں اور آج کا جو یہ ماحول چل رہا ہے، آج کی یہ جو فضا ہے، اس کو خراب کیا جا رہا ہے نفرت کی بات کر کے، مذہب کو ٹارگیٹ کر کے، تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کس نظریے سے آج کے اس ہندوستان کو اور اس اتر پردیش کو دیکھ رہے ہیں؟ اس پر تو بہت بیانات آئے، میرے سب ناراض رہتے ہیں مجھ سے، ہندو بھی، مسلمان بھی، مولوی بھی، کافر بھی، لیکن یہ ہے کہ میرا دکھ یہ ہے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں یا تو کہہ نہیں پاتا، یا جو میں کہتا ہوں وہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس کے غلط مطلب نکال لیے جاتے ہیں۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ لوگ شاعر سے صرف شاعری سننا چاہتے ہیں اور داد دے کے ٹال دینا چاہتے ہیں، کبھی بھی شاعر کو اس کا موقع نہیں دیتے ہیں کہ وہ قوم اور ملک کے بارے میں کچھ سوچے، قوم اور ملک کے بارے میں کچھ بولے، کیونکہ شاعر جو ہے اس کا کلام جز از پیغمبری کہلاتا ہے، یعنی یہ اللہ نازل کرتا ہے شاعری کو، دسنے سے شاعری نہیں ہوتی ہے، تک بندی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بخشی ہوئی ایک نعمت ہے شاعری، جو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اب یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے ڈائنامائٹ جس نے بنایا، اس نے تو اسی کے لیے بنایا تھا کہ سرنگوں میں بڑے بڑے سوراخ کر دیے جائیں گے، اس سے ٹرینیں گزریں گی، جہاز جو ہیں، کاریں ہیں، سب گزریں گی، جو راستے میں ایسے پہاڑ آ رہے ہیں جو تکلیف پہنچا رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اس سے گھر اڑانا شروع کر دیے، وہ دہشت گردوں کا وہ بم ہو گیا۔ حالانکہ دہشت گردی کا میرے الگ، عام طور سے ہندوستان میں دہشت گرد کا مطلب ہوتا ہے مسلمان۔ میری سوچ یہ ہے کہ دہشت گرد کا مطلب ہوتا ہے دہشت گرد، اور کوئی بھی قوم اس سے بچی ہوئی نہیں ہے جہاں اس طرح کے خراب لوگ نہ پیدا ہوتے ہوں۔ لیکن یہی ہے کہ اب یہ زمانہ جو ہے مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں خراب زمانہ ہے، کیونکہ بابری مسجد گری بھی تھی، لوگوں کو ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوئی تھی، سب کچھ تھا، لیکن یہ کہ اس وقت ایک غصہ تھا، ایک احتجاج تھا۔ جو ہمارے غیر مسلم بھائی تھے ان کو ایک خوشی تھی کہ ہم نے بابری مسجد گرا دی، لیکن نفرت نہیں تھی۔ یہ جو پیریڈ چل رہا ہے، اس میں نہ مسجد بنانے کا شوق ہے، نہ مندر بنانے کا شوق ہے، ایک نفرت کا شوق ہے کہ ہم نفرت کریں۔ راستہ چلتے میں بہت سے لوگ ہیں، مجھے دیکھ کے سلام بھی کرنے والے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہاں سیلفی کھینچ لیں،
کچھ لوگ ایسے ہیں کہ 2-3 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ مجھے اپنا وقت چپکے چپکے گالیاں بکتے ہیں. جی کون پہچانتا ہے؟ وہی ہے سالہ. وہی. اس طرح سے یہ ہے زمانہ. تو یہ زمانہ ہم دیکھنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے تھے. ہم نے تو جو دیکھا تھا اپنے بچپن میں کہ زندگی بھر یہ ہم تو مولوی کے گھرانے کے آدمی تھے، لیکن ہمارا گھرانہ جو تھا وہ کٹر پنتھی مسلمان نہیں تھا. تو ہمارے یہاں نہ دیوبندی تھا، نہ بریلویت تھی، نہ شیعہ سنی تھا. سب ہوتا تھا جو مانتا ہو، جیسے خانقاہ ہوتی ہے. جی تو ہمارے دادا جو رائے بریلی میں عالمگیری مسجد ہے، جو سچ مچ اورنگزیب کی بنوائی ہوئی ہے، اس کی امامت ہمارا خاندان اس وقت سے کرتا چلا آ رہا ہے. جی تو بہت آسان تھا کہ ہم بھی اپنے کارڈ میں امام، شاہی امام، اورنگزیب مسجد اورنگزیب عالمگیر رائے بریلی لگاتا، NGO کھولتا، چندے کھاتا، لوٹتا پھونکتا سب تھا. لیکن میں نے تو یہی دیکھا تھا کہ اپنے دادا کو 16 روپے کی نوکری کرتے دیکھا جی وہاں کچہری میں. اپنے والد کو 40 روپے میں ٹرک میں ہینڈل لگاتے ہوئے ٹرک چلاتے ہوئے دیکھا. 26 سال تک ان آنکھوں نے دیکھا. اپن بھی اسی زندگی میں دوڑتے بھاگتے، کبھی مانگ کے، کبھی جانچ کے، کبھی ادھر کبھی ادھر. بہرحال ہے کہ اللہ نے کسی طرح سے پار لگا دی. نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے کسی کا 10 پیسہ مارا ہو. کسی طرح ایک صاف شفاف خاندان کی جی جو ایک کیفیت ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. ہم اس میں خوش ہیں. تو اب لیکن یہ ہے کہ جیسے ہمیں کبھی بھی ہمارے گھر میں یا ہمارے محلے میں یا ہمارے خانوادے میں یا ہمارے شہر رائے بریلی میں وہاں کبھی دنگا بھی نہیں ہوا. تو وہاں کبھی بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی. جی ہم نے اپنی انہی بجھتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جب حضرت مولانا واپس آتے تھے علی میاں صاحب، تو اکثر رکشے پہ ہوں یا کار پہ ہوں تو کسی بھی دکان کے پاس رک جاتے تھے. جی غیر مسلم کی دکان بھی ہوتی تھی، مسلمان کی بھی ہوتی. کسی دکان گھر پڑے اس کے حال پوچھتے سے رک کر کے، کیسی طبیعت ہے، کیا حال ہے. تو یہ جو سچ مچ کا یہ نہیں کہ صاحب ٹوپی لگا لی، داڑھی رکھ لی، مولانا ہو گئے بس. جیسے یہ ڈبیٹ پہ جو مولانا بیٹھے رہتے ہیں، تو ان لوگوں نے اور نقصان پہنچایا. منور رانا صاحب، ٹی وی چینل کی اگر ہم بات کریں، میڈیا پہ ہمیشہ سے آپ پر طنز بھی کیا جا رہا ہے. کئی بیانات کو لے کر لوگ طنز اور کمنٹ آپ پر کرتے ہیں. ابھی آپ کا ایک حال ہی میں بیان آپ نے دیا تھا کہ اتر پردیش میں اگر دوبارہ سے یوگی سرکار بنتی ہے تو میں اتر پردیش چھوڑ دوں گا. میں اس پہ قائم ہوں. آخر کن وجہوں سے اتر پردیش آپ؟ میں نے یہ بیان پورا یہ تھا کہ اگر اویسی کی جی بے وقوفی سے اگر بھاجپا پھر آ گئی اتر پردیش میں جی تو ہم اتر پردیش سے چلے جائیں گے. جی اور اس پر ہم قائم ہیں. جی اچھا، اتر پردیش کے جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں یوگی آدتیہ ناتھ جی، ان کا ایک بیان تھا کہ اتر پردیش میں آپ کو رام بھکتوں پر گولی چلانے والی سرکار چاہیے، رام مندر بنانے والی سرکار چاہیے. تو کیا لگتا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ جو پورے اتر پردیش کا نمائندہ ہوتا ہے، پوری قوم اس پردیش کی اس کی ہوتی ہے، تو اس طریقے کے بیانات دے کر کے جی کہاں تک ان کے بیان کو آپ کس نظریے سے دیکھیں؟ نہیں، ہم نے تو کبھی ان کی گفتگو کوئی پسند نہیں کی. جی رانا صاحب، ایک سوال اور آپ سے کہ آپ وہ سادھوؤں میں بیٹھنے کے لائق تو ہو سکتے ہیں، جی لیکن انسانوں میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے. جی آپ ایک شاعر بھی ہیں منور رانا صاحب، تو کیا لگ رہا ہے جو ابھی موجودہ جو شاعری ہے، کچھ لوگ اس کو پیشہ بھی بنا لیے ہیں اور اپنے اشعار میں بازاریت پیدا کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو آپ کیا میسج دیں گے؟ ان کے بارے میں کیا نظریہ آپ کا ہے جن کو ردیف قافیہ اور اولیٰ مصرع اولیٰ بھی نہیں معلوم ہے، وہ اپنے آپ کو شاعر بتاتے ہیں؟ تو اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں صاحب؟ اگر ہمارا ہی بیٹا ہے، جی اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے جی تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے کیا نظریے ہیں ان لوگوں کو لے کر؟ نہیں، اب ہم نے تو جیسے ابھی بیچ انہوں نے راحت سے ہماری بہت دوستی تھی. میری دوستی اصل میں راحت سے تھی. جی اور
تو مجھ سے جب دا وائر نے میرا انٹرویو کیا عارفہ نے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ راحت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ اب آپ مشاعروں میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ تو ہم نے ان نے یہی کہا کہ بیٹا ایسا ہے کہ نائکا جو ہے وہ نائکا کے سامنے رقص انداز ہوتی ہے، طوائفوں کے سامنے نہیں ناچتی ہے۔ تو ہم نے کہا اب کوئی شاعر رہی نہیں گیا، سب لونڈے چونڈے ایسے ہی ہیں، تو ان کے سامنے جانے کا میرا کوئی شوق نہیں ہے۔ جب ہم آئے تھے تو قریب قریب وہ پوری نسل ہی ختم ہو گئی، جیسے شاعر بھائی تھے، معراج بھائی تھے، حالانکہ سب ہم سے سینئر تھے، راحت صاحب تھے، مظفر حنفی صاحب سے بڑی قربت تھی ہماری، مخمور صاحب تھے، چوا بھر، مطلب ہم چونکہ بہت کلکتے میں رہتے تھے، بہت ملنسار کہلاتے تھے، بہت دوستی تھی میری سب لوگوں سے، بشیر بھائی سے، ندا بھائی سے، سبھی تھے۔ تو پوری لاٹ ختم ہو گئی ہے۔ جب کوئی غور کرنے بیٹھو تو دکھائی دیتا ہے کہ آئینے میں ایک ہجوم تھا، اب صرف ہم کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں رہ گیا۔ اچھا رانا صاحب، کتنے سال کے تھے آپ جب شاعری شروع کیے؟ شاعری کا ذوق اور شوق کب سے پیدا ہوا؟ شاعری بہت مطلب یہ کہ بچپن سے 12-13 برس کی عمر سے ہم شعر کہتے تھے، ٹھیک ہے، تک بندی کرتے تھے۔ تو بلکہ پھر جب ہم نے ایک نظم ہم نے جب محمد جان میں پڑھتے تھے، ہائر سیکنڈری میں تھے، ایسے ہوں گے 17-18 سال کے، تو اس زمانے میں اس کا سوینئر چھپا تھا، تو اس میں ایک نظم ہم نے کہی تھی، وہ چھاپی تھی ان لڑکوں نے، میرے اسکول تیری یاد ستاتی ہے مجھے، گھنٹی بجتی ہے تو لگتا ہے بلاتی ہے مجھے۔ تو مجھے شروع سے شوق تھا۔ اچھا رانا صاحب، جو تریپورہ آسام میں جس طریقے سے گھٹنا ہوئی، ایک مذہب کو ٹارگیٹ کیا گیا، ٹارچر کیا گیا اور سمپتیوں کو جلا دیا گیا، مسجدوں میں آگ لگا دی گئی، اور اس پر جو تمام سیکولر پارٹیاں اس ملک میں ہیں کسی نے آواز تک نہیں اٹھائی، ایک ٹویٹ تک کسی نے نہیں کیا، تو اس منظر کو دیکھ کر آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ آج یہ ہمارا ملک، جسے آپ لوگ اور ہم تمام لوگ گنگا جمنی کی مثال دیتے ہیں، اور یہاں کا بھائی چارگاہ، یہاں کا جو مشترکہ ہے، پوری دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، تو فی الحال کا جو یہ ماحول ہے اس کو کس نظریے سے؟ دیکھیے، اس ملک کو میرے حساب سے نہ گاندھی نے آزاد کرایا، نہ مولانا ابوالکلام آزاد نے، نہ سردار پٹیل نے، نہ نہرو نے۔ اس ملک کو آزاد کرایا ہے صرف 2 لوگوں نے، ایک تھے گوڈسے اور ایک تھے ویر ساورکر، یعنی ان کے نام کے ساتھ احترام میں ویر لگانا پڑتا ہے۔ تو یہ 2 لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو آزاد کرایا تھا، اور یہی اس ملک کے سب کچھ ہیں، جو بھی ہیں، دیوی دیوتا سب کچھ ہیں۔ تو اب اس کے آگے سوچنا، اس کے آگے بولنا، آپ ٹرول آپ کے خلاف ہوگا، آپ گالیاں کھائیں گے سویرے سے شام تک، اور کچھ مقصد نہیں ہے۔ منور رانا صاحب، آپ ایک شاعر بھی ہیں، عظیم شاعر، تو ہم یہ چاہتے ہیں جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو اپنے اشعار کے ذریعے سے کوئی پیغام دیں۔ نہیں، اشعار تو ہم نے سنانا بھی چھوڑ دیا اور کہنا بھی چھوڑ دیا۔ جہاں جس ملک میں کھلے عام پکچر، ٹی وی، موبائل، سوشل میڈیا میں ماں بہن کے ساتھ رشتے جوڑے جاتے ہوں، وہاں شاعری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ گالی کہیے تو میں بک دوں، ابھی 10-8 گالیاں بک دیں گے جو غیر پارلیمانی اور غیر اخلاقی ہیں، اور میں بھی گالیاں جس کو بولی بول دوں۔ لیکن اب شاعری سنانے کا زمانہ نہیں ہے، شاعری سنانے کا بہت شکریہ رانا صاحب بات چیت کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ہندوستان کے مشہور و معروف اور عظیم شاعر منور رانا صاحب۔ آپ کو بتا دے، ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، وہاں لوگ منور رانا صاحب کو جانتے ہیں، ان کے اشعار سے لوگ اپنا تعارف کراتے ہیں ہندوستان کے۔ تو ہمارے ساتھ موجود تھے رانا صاحب، جن سے ہماری خاص اور تفصیلی گفتگو ہوئی حالات حاضرہ کو لے کر، سیاست پہ بھی منور رانا صاحب نے روشنی ڈالی اور اپنی زندگی کے بارے میں بھی بہت کچھ بتایا۔ ایسی اور تمام خبروں کے لیے آپ جڑے رہیے ملت ٹائمز کے ساتھ۔ میں عمیر اعظمی آپ سبھی ناظرین سے یہیں پر وداع چاہتا ہوں۔ ملاقات ہوگی اگلی ایک اسپیشل رپورٹ کے ساتھ۔ کیمرامین عرفان ہاشمی کے ساتھ عمیر اعظمی، لکھنؤ، ملت ٹائمز۔ ہم لے کر آ رہے ہیں ڈیبیٹ کا نیا پروگرام دیش کے ساتھ، جہاں ہوگی ہر اہم مدعے پر بات۔ کوئی ہنگامہ نہیں، شور شرابہ نہیں،
ٹی وی چینلوں کی طرح لڑائی جھگڑا نہیں اور نہ ہاتھا پائی۔ دیش کے ساتھ میں ہم بات کریں گے ملک کے بنیادی ایشوز پر، انسانی حقوق پر، عالم اسلام کے مسائل پر، اقلیتوں، دلتوں اور آدیواسیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم پر اور ان تمام ایشوز پر جسے مین اسٹریم میڈیا میں جگہ نہیں دی جاتی ہے۔ پینلسٹ کے طور پر ہمارے ساتھ جڑیں گے ہندوستان اور دوسرے ملکوں کے تجزیہ نگار، دانشوران، جرنلسٹ، قلمکار، وکلاء، علماء، سماجی کارکنان، سیاستداں اور مختلف امور کے ماہرین۔ سنجیدہ گفتگو، باوقار انداز، پرسکون ماحول اور صرف مدعے پر بات، ملت ٹائمز کے پروگرام کی ہوگی یہی خاص پہچان۔ ملت ٹائمز کے یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر اور دوسرے پلیٹ فارم پر دیکھیے ایک ساتھ لائیو، سوموار سے جمعہ تک رات 8 بجے میرے ساتھ یعنی شمس تبریز قاسمی کے ساتھ۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔ ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز، اردو، ہندی، انگریزی، بنگلہ۔ آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں۔ ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں۔ اسکرین پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر ملت ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے، آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے تو ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ پر میسج کریں، ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز۔ ملت ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز، نفرت کے خلاف جنگ، فرضی خبروں سے نجات۔ www.millettimes.com